تو یہ وہ نام بہت بابرکت نام ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے انسان کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر دیا کرے، اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اولیاء کاملین عام طور پہ اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ جو وہ حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور یہ بات طے ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں دیکھتی کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جب بھی تجھ سے جو مانگا کروں وہ قبول ہو جایا کرے۔ تو گیا کہ پکا سرٹیفکیٹ منظور کروا لیا۔ تو یہ مستجاب الدعوات ہونا ایک بہت بڑا منصب، اور السمیع کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کے بعد جو ہے چاشت کے 4 نفل پڑھ لے، 6 نفل پڑھ لے، یا جو ہے وہ 12 نفل پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جو بھی توفیق ہو، یعنی 2 سے زیادہ پڑھے، 4 کم سے کم 2 کر کے پڑھے۔ تو چاشت کے نفل پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ جو ہے یا سمیع کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 500 مرتبہ یا سمیع، اور نیت یہی کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، تو سب کچھ سننے والا ہے، تو مجھے ایسا بنا دے کہ جب بھی تجھے میں اپنے فریاد سناؤں تو سن لیا کر اور مجھے قبول کر دیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اس نیت سے کرے، اور 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے یہ، انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جو ہے شرف قبول بخشنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جو ہے وہ معالج جو اور ڈاکٹر جو بالکل بے بس ہو گئے، کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری اس میں رپورٹس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 700 مرتبہ 700 ٹائم جو ہے یا سمیع کا ورد کریں۔ اس مریض کے پاس بیٹھ کے کریں تو بہت اچھا ہے، اگر پاس بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو اپنے مقام پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز حاجت پہلے پڑھیں، نفل حاجت پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیع 700 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول آخر 100 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھ کے صدق دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تفصیلی دعا کرے اس مریض کے لیے، اور یہ پابندی کے ساتھ 11 دن کرے۔ تو 11 دن کے اندر اللہ کی رحمت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اور 11 دن کرے، اس میں بھی نہ ہو تو پھر اور 11 دن ہی سے کرنا ہے، کیونکہ 33 ڈیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو یا تو ڈاکٹرز کو سجھا دیں گے کہ اصل معاملہ ہے کیا، اس کو دوا دارو مل جائے گا، یا یہ کہ خود اپنی رحمت سے جو ہے اس مریض کو شفا یاب کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بہت زبردست نفع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا نفع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ میرا کوئی مقدمہ ہے یا کسی کو میرے کو درخواست دینی ہے اور وہ قبول کر لے، کسی بڑے حاکم کے پاس جانا ہے تو اپنی اپلیکیشن لے کے جانا ہے تو وہ قبول ہو جائے۔ اس کا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھ کے جو ہے اپنے نام کی عدد کے مطابق ورد کرے۔ اگر اپنے نام کی عدد پتہ نہیں تو اس سمیع کے جو عدد ہے 180، تو 180 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کرے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو ہے اگر اپلیکیشن فزیکلی اس کے پاس اس کے اوپر دم کر لے، ورنہ اپنے اوپر دم کرے، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لے، اور وہ جو بھی حاکم ہے یا جو بھی باس ہے یا انٹرویو لینے والا اس کے پاس پہنچ جائے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر زبردست نفع ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یا سمیع کا کہ انسان جو ہے وہ کسی دشمن کی طرف سے بڑا ستایا ہوا ہے، اور دشمن باز ہی نہیں آتا، اور ہر اینگل سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کس اینگل سے میں اس کو ٹیکل کروں، پریشان ہو گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اور اس کے اندر نماز توبہ کی بھی نیت کر لے کہ اللہ میری کو لفظ سے خطائیں وہ بھی معاف کر دے، اور میری جو حاجت ہے کہ اس دشمن سے مجھے چھٹکارا و حفاظت ہو جائے وہ مجھے عطا ہو۔ تو پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیع اس نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اس نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس دشمن سے چھٹکارا دے دے، اس لیے کہ میں تو اپنی ساری تدبیریں کرنی ہیں، اب میں فریاد تیرے دربار میں رکھ رہا ہوں، اور آپ سننے والے ہیں، آپ یہ میری فریاد سن کے میرا یہ کام کر دیں۔ تو یہ شروع کر دے، اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، بہت زبردست نفع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس دشمن سے چھٹکارا دے دیں گے۔ تو یہ شکر تھا۔ تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں۔ سب سے پہلے آنکھ کی بینائی کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو ہے 41 ٹائم یا شکرو کا ورد کرنا ہے، 41 ٹائم ورد کر کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دم کر کے اس پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے۔
چھینٹے مارنے آنکھوں پہ، تو یہ عمل کرنا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، یہ زبردست تاثیر۔ اور دوسری تاثیر اس کے اندر جو ہے یہ سانس، ذیق نفس، یہ سانس جو برید جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہو جاتی ہے، ذیق نفس ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ خاص طور پر آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں کو یہ تکلیف ہو جاتی، سانس سب سے پہلے اکھڑتا ہے، اس پہ زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اشکورو لکھیں، جی لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ لکھا ہوا اپنے سینے کے اوپر ملے، سانس چونکہ سینہ جو ہے اس انسان کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ملے، تو ملنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے پانی پہ بھی دم کریں، پانی بھی پلا دیں، اور وہ اس کے اوپر اتنا ملے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا گویا کہ وہ بالکل بلری ہو جائے، اچھا اتنی دیر تک ملے تو آپ کا سانس بالکل درست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اور سبحان یہ آج کل کے اس بیماری کووڈ-19 میں انشاءاللہ زبردست یہ اثر رکھتا ہے، یہ عمل کریں۔ اور یا یہ کہ انسان کی طبیعت تھکی ہوئی ہے یا کوئی اعضاء جو ہے سن ہو گئے ہیں یا انسان میں تکان ہے، اس کے لیے بھی یہ تاثیر ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ اشکور لکھیں اور پورے بدن کے اوپر اس کو ملیں، اچھی اتنا ملیں کہ وہ بلری ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے آپ بالکل اس وقت ایکٹیو ہو جائیں گے، سبحان زبردست، آپ کو کوئی پیناڈال کھانے کی ضرورت ہی نہیں، واہ واہ یہ اس میں تاثیر۔ اسی طریقے اگر کوئی عضو سن ہو گیا ہے یا عضو تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھنچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھنچ گئے ہیں، اسی طرح اشکورو لکھیں اور لکھ کے جناب اس جگہ پہ اتنا ملیں کہ وہ بلری ہو جائے، اور اس کے بعد اس جو کاغذ کو جو ہے وہ کسی کیاری وغیرہ میں دفنا دیں اور آپ دیکھیں گے اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ شکور میں زبردست تاثیر۔ بہت خوب سبحان سبحان اور تیسرا جو اس میں اگر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے یا کوئی رنج و غم پہنچا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے نام کی عدد ہیں وہ لے لے، اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کی جو عدد ہے 526 526 تو ٹائم جو ہے یا شکورو کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یا شکورو کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس کے حلال مانگے، اسی طریقے جو چیز مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نکلنا مانگے، تو یہ شروع کر دے، 41 ڈیز کی نیت شروع کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 11 دن میں ہی اس کے لیے خلاصی کا راستہ نکال دیتے، سبحان اللہ یہ زبردست تاثیر۔ سبحان اللہ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو، عزت و منزلت ہو، دنیا بھر میں لوگ میری بات بھی سنیں، میرے آفس میں، خاندان میں، تو اس کے لیے اس شکوروں میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یا شکورو کے عدد کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کا ورد کرے روز، اور جو ہے ہر نماز کے بعد کر لے تو دی بیسٹ، نہیں تو فجر اور عصر کے بعد یہ یا شکورو 526 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جو ہے خلق خدا میں معزز کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ قیامت میں، روز قیامت میں اگر وہ اللہ کی نظر میں معزز ہونا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر بھی، دنیا میں تو کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے، آخرت میں بھی اللہ ٹھاٹ اور شان کے ساتھ معزز کرے، تو 5000 مرتبہ 5000 ٹائم یہ یا شکورو کا ورد کرے، کسی ایک نماز کے بعد مقرر کر لے، عشاء کے بعد کرے تو بیسٹ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی بلندی درجات مانگتا رہے تو انشاءاللہ روز قیامت میں یہ معززین میں شامل کر دیا جائے گا۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے، جو اس کا ورد کرے اس کو ظاہری باطنی غنا، ظاہری کا مطلب ہے کہ ظاہری جتنے دولت و ثروت کے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں، اور باطنی غنا کا مطلب ہے کہ دل بھی اس کا مالدار، دل بھی بادشاہ کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ اندر سے حریص اور لالچی کنجوس اور ظاہری طور پہ وسعت ہے، نہیں، ظاہر وسعت بھی، اب اندر بھی دل اتنا بڑا ہے کہ اگر اور ہو تو اور دے دے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عدد کے مطابق ورد کیا جائے 137 مرتبہ، اچھا جب دعا کرتے اس سے پہلے 137 مرتبہ پڑھ لیں یا دعا کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 137 ٹائم جو ہے یا واسیو یا واسیو یا واسیو کو ورد کر کے دعا کر لے، اللہ ظاہری بھی مال و دولت دے گا اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ مالدار کر دیں گے، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے اندر بردباری پیدا ہو، وسعت قلبی پیدا ہو، کیونکہ بس اوقات انسان بڑی اونچے منصب پر ہے لیکن اندر دل چھوٹا ہے، وسیع ظرف تنگ نظر ہے، ہر ایک کے اوپر وہ حسد کی نگاہ ڈالتا ہے، تو حالانکہ اس کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ دوسرے کو دیکھے ہی نہ، اپنی کھال میں خوش رہے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو بردباری وسعت نصیب نہیں ہے، کسی کی مالداری، منصب، عزت دے کو فوراً جو ہے اندر سے دل اس کا یوں مچڑ جاتا ہے حسد سے،
تو وہ چاہتا ہے کہ وسعت قلبی نصیب ہو، اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں بعض تھوڑی سی رقابت ہوتی ہے، وہ بھائی آگے بڑھ گیا، دوسرا بھائی اس کے ٹانگ کھینچتا ہے، ایک بہن دوسری بہن کی چٹیا، تو گویا کہ گھر میں ماحول ایسا بس اوقات ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس فرد کے عدد کے مطابق، اگر اس فرد کا عدد نہیں پتہ تو پھر اس کے نام کے عدد کے مطابق 137 مرتبہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے دن میں ایک مرتبہ اس کو دے دیا جائے۔ پانی دم کر کے اولاد کو پلا دیں، کھانے پہ پھونک دیں، یا جو چیز مرغوب وہ کھاتے ہیں، کینڈیاں کھا رہے ہیں، ٹافیاں کھا رہے ہیں، تو چاکلیٹ اس کے اوپر پھونک کے دے دیا کریں۔ اس سے یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے، ان بچوں میں بڑوں میں وسعت ظرفی پیدا ہو جائے گی، وسع القلب بردباری آ جائے گی، سبحان اس میں بڑی خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی زہر کا اثر ہو گیا، کہ بچھو نے کاٹ دیا، سانپ نے کاٹ دیا، یا کسی دوائی کا ریئیکشن ہو گیا، یا ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہے کہ ابھی آپ نے دوا لی نہیں لیکن آپ لے رہے ہیں، ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیا، آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے سوٹ کرے گی کہ نہیں۔ خاص طور پہ آج کے لیے کرونا وائرس کی جو انجیکشن ویکسین لگ رہی ہے، کتنے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کچھ ہو نہ جائے، پتہ نہیں کیا ہے، 5 سال بعد آپ پتہ چلے گے ریئیکشنز، یہ نہ ہو کہ کچھ ہو، کیا کریں؟ اب حالات ایسے کہ لگوانا بھی ہے، چوائس ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ گویا کہ آج کل ویکسین کا زمانہ اور آج یہ نام آ گیا، تو یا واسیو، اس میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کی عادت نکال لے۔ اگر نام کی عادت پتہ نہیں تو 137 کو جو ہے 5 مرتبہ آگے ضرب دے دے، 5 مرتبہ ضرب دے کر جتنا عدد آتا ہے اتنا عدد ورد کرے، روز ورد کر کے یہ اپنے اوپر دم کرے اور پانی دم کر کے پانی پی لے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ جب اس کی اپائنٹمنٹ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی 1 ہفتے بعد اپائنٹمنٹ ہے، اب یہ آج سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور ہفتہ تک پڑھتا رہا، اس کے بعد جا کے ویکسین لگوائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے اندیشے ہیں تو اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ ہر طرح قوی اور توانا رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کو پڑھے اور ہر وقت مالدار رہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مفلسی، فقر و فاقہ، پریشانی نہ آئے۔ اس کا طریقہ یہ کہ اس کا ورد ہر وقت کرنا ہے۔ پھر یا واسیو، اب اگر اس کے ساتھ اللہ بھی ملا لے بہت ہے، یا اللہ یا واسیو، یا اللہ یا واسیو، جب بھی یاد ہے اس کا ورد رکھے، اللہ کسی بھی وقت اس پر تنگیت اور شیدی لائیں گے، ہمیشہ اس کو وسیع رکھیں گے، باطنی طور پہ بھی اور مالداری طور پہ بھی اس کو انشاءاللہ رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ یہ اس پہ خوبی۔ اور ایک خوبی ہے رشتوں کے حوالے سے، بچوں کے رشتوں کی بندشی ہو جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں تو طے نہیں ہوتے، بات نہیں بنتی، کبھی یہ انکار کر دیتے، کبھی سامنے والے کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس بچی کے نام کی عدد نکال لیں، جتنے اس کے عدد بنتے ہیں اس کو 3 کے ساتھ ضرب دے دیں، 3 سے ضرب دے کے جتنا عدد آیا ہے اتنے عدد میں اس کو جو پڑھنا ہے۔ اب بہت سے کہیں گے جی ہمیں عدد پتہ نہیں، تو وہ پھر اس کا اپنا جو عدد ہے 137، اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آیا ہے یہ اتنا ورد اگر بچی خود کرے تو دی بیسٹ، ورنہ اس کو کوئی بھی خونی رشتہ دار جو اس کی ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ لیکن وہ یوں پڑھے گا، یا واسع جل جلالہ، جل جلالہ ساتھ ملائیں گے تو یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ۔ یہ پورا ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ رشتے کی دعا کریں کہ اللہ نیک اور اچھا رشتہ بھیج دے اور وہ طے بھی ہو جائے۔ اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے بہترین رشتہ طے ہو جائے گا۔ اللہ نے اس نام میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ آسمانی آفتوں کا اگر خطرہ ہو، آسمانی آفتوں سے مراد یہ کہ بجلی گرنے کا خطرہ یا کوئی اور ایسی آسمانی طوفان آندھیوں کی وجہ سے ہلاکت تباہی کا خطرہ ہو، تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس نام کو جو ہے اگر جو ہے وہ اس کے عدد کے مطابق 66 ٹائم پڑھا جائے، وقفے سے کم از کم دن رات میں جو ہے وہ 7 ٹائم مختلف موقع پہ اگر 66 ٹائم اس کا ورد کیا جائے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس آسمانی آفت کو ٹال دیتے ہیں اور آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے تمام ظاہری اور باطنی فتنوں میں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 66 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں، 8 مرتبہ ملٹیپلائی کر کے جتنا عدد آئے، قلب میں 526 آتا ہے شاید، تو یہ جتنا عدد ہے اتنے عدد کو روزانہ ورد کرے،
یا وکیلو یا وکیلو، اس نیت سے یا اللہ میں اب آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے جو چیز اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے دعا کر لے تو روزانہ ہی کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ کہاں کہاں سے اس کو شروع فتن سے بچائے گا. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ ایک آدمی کسی برے کاموں میں مبتلا ہے، گناہوں میں، برے کاموں میں مبتلا ہے، اور وہ بیچارہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، لیکن بچ نہیں پاتا. کوئی احوال ایسے ہیں، کوئی سماجی صورتحال ایسی کہ پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں پاتا، یا نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ پھر اسی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو کیا کرے؟ تو یہ الوکیل جو ہے وہ اس کی زبردست جو ہے اس کو تاثیر دکھاتا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کی عادت یا یہ کہ اس نام جو ہے الوکیل کی عادت 66 ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ اس کا ورد کرے، ورد کر کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، اور آدھا کپ پانی اگر موجود ہو اس پہ دم کر کے پانی پی لے. تو یہ 21 ڈیز پابندی سے کر لے. اگر 21 ڈیز میں افاقہ نہ ہو تو 41 ڈیز پورا کر لے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسی قوت طاقت پیدا کر دیں گے اور کارساز ہو جائیں گے اور اس گناہ اور برائی سے اس کو نکال لیں گے. سبحان یہ اس پہ زبردست تاثیر. سبحان اللہ. اور یہ دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچہ ہے کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے، یا بچوں کو ایسی کوئی لت لگ گئی ہے، میاں کو ایسی لت لگی ہوئی ہے، بیوی پریشان رہتی ہے، تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے کہ 66 ٹائم ہر نماز کے بعد دم کرتی رہے پانی، اور رات کو جو ہے وہ اکٹھا اس کو کھلا پلا دیا. انشاءاللہ اس سے بھی اس کو نفع ہو جائے گا. یہ تاثیر. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے میری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، کوئی میری حاجت رکے نہ. ظاہر دنیا میں انسان کو صبح شام کی ضرورتیں بہت سی ایسی اٹک جاتی ہیں، ایک دن کا کام ایک مہینے پہ لمبا ہو گیا، تو کیا کرے؟ اس میں یہ الوکیل یعنی اللہ کے سپرد وہ کر دے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 196 دفعہ 196 ٹائم جو ہے نا وہ اس کا ورد کرے. ہر نماز کے بعد کرے بیسٹ ہے، ورنہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد ورد کرے. اولا کی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کہہ کہ یا اللہ تمام میری ضرورتیں، میں بھی نہیں جانتا یا جانتی کہ کیا کیا میری ضرورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ اس کے کفیل ہو جائیے، اور جب وقت ہو وہ ضرورت میری آپ پوری کر دیجیے. سبحان اللہ. بس اللہ کے سپرد کر دیں اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کا کارساز ہو جائے گا. انشاءاللہ کبھی اس کا کوئی کام نہیں رکے گا. سبحان یہ اس میں خوبی ہے. سبحان اللہ. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا جاب پہ جا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، اب وہاں بسوں کو فوراً ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور نہ استخارے کا وقت ہے نہ کسی سے مشورے کا ٹائم ہے، اور مجھے فوراً فیصلہ کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو 41 ٹائم یا وکیلو کا ورد کرے، اپنے اوپر دم کرے اور کہہ کہ میں نے یا اللہ آج کے سارے کام کاج تیرے سپرد کر دیے ہیں، اب کوئی بھی ڈیسیژن اور فیصلہ کروں میں تو میں اس کو آپ ہی کی طرف سے سمجھوں گا کہ آپ کی اس کے ساتھ تائید و نصرت ہے. سبحان تو لہٰذا جب آپ پہنچے وہاں کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو کانفیڈنس سے بس ایک دفعہ یا وکیلوں کی طرف متوجہ ہو کے وہ فیصلہ کر دے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے کفیل ہو کر اس کے کام کو بنا دیتے ہیں. سبحان یہ اس کے اندر خوبی ہے. سب سے بڑی برکت یہ کہ اگر یہ بندہ دنیا کی نظر میں محبوب ہونا چاہتا ہے کہ ہر بندے کی نظر میں مجھے ایک ایسی محبوبیت حاصل ہو جائے، ہر آدمی مجھ سے محبت کرے، تو اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. یا ولیو کثرت سے جب بھی موقع ملے اس کا ورد کرتا رہے. تو یا ولیو کا کم از کم دن رات میں 3000 مرتبہ تو اس کا ورد ہو جائے، کیونکہ کثرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو بس اوقات بندہ کنفیوز ہو کر دیا کتنی کرے ہیں. تو اس لیے 3000 تو کم سے کم کرے. اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے کرے تو بھی کر سکتا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، تو یا ولیو پڑھ کے جو اپنے پر دم کر لے، یا اپنے کام کاج میں نکلا ہے مسلسل اس کا ورد رکھے، تو جو اس پہ نگاہ ڈالے گا اس کا محبوب ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اس کے مفاد میں کام کرے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جاؤں، ولایت و معرفت کے دروازے کھل جائیں، تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود الولیو کا جو عدد ہے 46، اس 46 کو 8 مرتبہ جو ہے ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آ جائے اس کا ورد کرے. کسی ایک نماز کے بعد یہ پڑھ کے یہ اپنے اوپر دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے اور اللہ سے اللہ کی ولایت و معرفت مانگے. یہ نصیب ہوتا ہے. 90 دن پابندی سے کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ذوق ولایت و محبت کا عطا کر دیں گے. اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ انسان اشیاء کے حقائق چاہتا ہے، کوئی بات ہے کوئی چیز ہے اس کی کیا حقائق ہے، اس کے پیچھے اس کے راز اور اسرار کیا، یہ اس پہ کھلے. اس کے لیے اس میں بڑا زبردست تاثیر ہے کہ یہ نام جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے نکال لے
اور پھر اس کو جو ہے 8 مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو جتنا عدد نکلے اتنا ورد کرنا ہے. تو کسی تنہائی کے موقع پہ بیٹھ کے یہ ورد کرے گا اور جو اللہ سے دعا کرے گا کہ یار اشیاء کے حقائق مجھ پہ کھلے. آسمانوں کو بلند کیوں بنایا, زمین کو وسیع کیوں کر دیا, یہ درختوں کی یہ سلسلے, پہاڑوں کی یہ سلسلے کیوں قائم کیے, یہ ظاہر اشیاء ہیں, ان کے حقائق پیچھے کیا ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ولایت و معرفت کا ایک مقام ہے. تو انسان اگر یہ کرے تو 92 ڈیز کی نیت سے عمل کرے, انشاءاللہ اس کو اشیاء کے حقائق کے ساتھ کوئی بات کرے گا, اس بات کی طے اور حقیقت تک بھی پہنچے گا. اللہ اس کی رہنمائی کریں گے. یہ اس میں کمال. اور ایک کمال یہ کہ کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی ایسی مہم ہے کہ حل ہی نہیں ہو رہی, تو شب جمعہ میں, جمعے کی رات میں جو ہے یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے. اگر خواتین ہیں اور نماز پڑھنے کے جو ایام نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, نماز نہ پڑھے, وضو کر کے قبلہ کو بیٹھ جائیں اور 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں. یا ولیو یا ولیو یا الولیو الولیو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے. 1000 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی, اور پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور اس مشکل سے نجات کی دعا کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلے شب جمعہ سے پہلے ہی اس مشکل سے انسان کو نکالیں گے. سبحان اللہ. اس میں زبر. لیکن اگر اگلے جمعے تک نہ ہو تو اگلی شب جمعہ پڑھے. اس طرح 7 شب جمعہ یہ جو کر لے گا انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے. عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے ایک یہ. اور اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں آپس میں موافقت نہیں ہو رہی, بن نہیں رہی, دونوں جھگڑتے ہیں اور دونوں چاہتے بھی ہیں کہ ہماری آپس میں بن جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہے تو ایک دوسرے بیدار ہو کے طلاق ہی دینا چاہتے ہیں یا بیوی خلع کے چکر میں, لیکن چاہتے بھی اکٹھا رہنے اور ایک بن بھی نہیں رہی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں, جو پانی پیتے ہیں, اس پہ یہ یا ولیو جو ہے وہ دونوں اپنے ناموں کے عدد کو جمع کریں. ٹوٹل کتنے عدد بن کے اتنی مرتبہ پڑھ کے گھر کے کھانے پینے پہ دم کریں اور دونوں کھائے. 7 ڈیز اگر کریں پابندی سے تو 7 دن میں انشاءاللہ آپس میں محبت الفت پیدا ہو جائے گی. اس میں تاثیر ہے. اور ایک اس میں تاثیر ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کے عادات پسند نہیں ہے یا بیوی کو شوہر کی بعض خصلتیں پسند نہیں ہیں اور چاہتی کہ اس کی یہ عادت ہے اس کی درست ہو جائے, مطلب شوہر یہ گیمبلنگ بہت کرتا ہے, جوا کھانے میں پیسے اڑا دیتا ہے, اب اس کو ایسی لت لگ گئی ہے, بیوی پریشان ہے, اس کی عادت چھوٹ جائے. یا بیوی کی کوئی ایسی عادت ہے چغلی کھانے کی یا ادھر سے ادھر باتیں لگانے کی, اور میاں پریشان ہوتا ہے کہ خاندان میں بے عزتی ہوتی ہے, تو وہ چاہتے اس کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شوہر یا بیوی سامنے آئے تو یا ولیو کا ورد کرنا شروع کر دے, اس کو دیکھتے ہی اس کا ورد شروع کر دے. کم سے کم 9 مرتبہ تو ضرور پڑھ لے. پھر ظاہر کے سامنے آئے تو بات چیت کرنی پڑے گی تو منقطع ہو جائے, تو 9 مرتبہ تو یا ولیو ایسا پڑھ لے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد جو پھر اپنی سلام دعا میں لگ جائے. تو یہ شروع کر دیں. 41 ڈیز پابندی سے کر, انشاءاللہ وہ جو بری خصلت سامنے والے میں ہے وہ آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی خصلت میں بدل دیں گے جو وہ پڑھنے والا چاہتا ہے. بہت خوب. اور یہ اپنی اولادوں پہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کے لیے کیا جا سکتا ہے, لیکن میاں بیوی کے لیے خاص طور پہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے یہ اس کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہے, لیکن اولاد میں بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے کوئی, اب چاہتا ہے کہ بیٹا ہو. اس کا طریقہ ہے کہ جب بیوی کے پاس جانے کا ارادہ ہو اس سے پہلے 41 ٹائم یا ولیو کا ورد کرے, اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے, پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, اس کے بعد جو ہے وہ مقاربت کرے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیٹا عطا فرمائیں گے.